سوچیں، ایک ایسا شہر جو علم کا مرکز تھا، جہاں ہزاروں علماء، کتب خانے اور مدرسے تھے، اور پھر ایک دن وہی شہر لاشوں کا ڈھیر بن گیا۔ یہ کہانی ہے ہلاکو خان کی اور بغداد کی تباہی کی۔ منگول طوفان کی ابتدا۔ منگول قوم، جنگجو بے رحم، چنگیز خان کی بنائی ہوئی خونریز سلطنت۔ اس کے بعد اقتدار پوتوں میں تقسیم۔ چنگیز خان کے بعد بھی منگول تلواریں نہیں رکیں۔ یہ طوفان اب اسلامی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہلاکو خان کون تھا؟ چنگیز خان کا پوتا، بے رحم، طاقت کا بھوکا۔ مقصد، اسلامی خلافت کو ختم کرنا۔ ہلاکو خان کے لیے شہر صرف مٹی تھے اور انسان صرف رکاوٹ۔ بغداد سے پہلے کی خونریزی۔ نیشاپور، خراسان، ایران اور آذربائیجان، جہاں ہلاکو خان کا لشکر پہنچا، وہاں قبریں بنے، شہر نہیں۔ بغداد، علم و خلافت کا مرکز۔ خلافت عباسیہ، بیت الحکمہ، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، مسلمان دنیا کا دل۔ بغداد صرف شہر نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی پہچان تھا۔ خلیفہ کی کمزوری۔ خلیفہ المستسم باللہ، سیاسی ناتجربہ کاری، غلط مشیر، فوجی کمزوری، دشمن دروازے پر تھا اور دربار غفلت میں سو رہا تھا۔ 1258 بغداد کا محاصرہ۔ منگول فوج، منجن یقے، دیواریں ٹوٹنا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ قیامت تھی۔ قلن عام، لاکھوں مسلمان شہید، عورتیں، بچے، علماء، مساجد اور مدارس جلا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے دریائے دجلہ کئی دن کتابوں کی سیاہی سے کالا رہا۔ بیت الحکمہ کی تباہی، ہزاروں نایاب کتابیں، صدیوں کا علم، سب راکھ۔ یہ صرف کتابیں نہیں جلے، یہ مستقبل جل گیا تھا۔ خلیفہ کا دردناک انجام، قالین میں لپٹنا، گھوڑوں سے کچل دینا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ، 500 سالہ خلافت ایک دن میں ختم ہو گئی۔ ہلاکو خان کا انجام، بعد میں اسلام قبول کرنا، تاریخ میں ظالم کے طور پر یاد، مگر نقصان ناقابل تلافی۔ ہلاکو خان مر گیا، لیکن اس کے زخم آج بھی زندہ ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجوہات: آپسی اختلاف، عیش و عشرت، دین سے دوری، قیادت کی کمزوری۔ دشمن نے حملہ کیا، لیکن دروازہ ہم نے خود کھولا۔ آج کے لیے سبق: تاریخ کو بھولنا خطرناک۔ اتحاد کی اہمیت، علم کی قدر۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھولتی ہے، تاریخ انہیں مٹا دیتی ہے۔ اختتام: اگر آپ نہیں چاہتے کہ تاریخ خود کو دوہرائے، تو اس ویڈیو کو یاد رکھیں اور سبق سیکھیں۔ مزید ایسی زبردست اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایسے بھی مزید اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی ہمارے چینل پر۔